بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آخر کار جلسے کی اجازت دے دی گئی، چند گھنٹے رہ گئے۔ 16 کو ہونے جا رہا ہے پی ٹی ایم کا جلسہ، جہاں پر ایک جمع غفیر کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ اکٹھا کر کے لے کے آئیں گے۔ چیلنج بھی دے دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، خاص طور پر شبلی فراز صاحب نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ اسٹیڈیم بھر کر دکھائیں۔ تو دوسری جانب اس کے رد عمل میں پرویز رشید صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور سعد رفیق صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم یہ بھر دیتے ہیں، جلسہ گاہ کو بھر دیتے ہیں، اسٹیڈیم بھر دیتے ہیں، پرویز رشید صاحب نے کہا، تو پھر شبلی فراز صاحب کتنے منٹ کے بعد سیٹ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ آخرکار صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ تو دوسری جانب اس وقت جلسہ گاہ میں تیاریاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں اور کیا کیا حکومت کی جانب سے حکمت عملی اپنائی گئی ہے، اس تمام پر آج گفتگو کریں گے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے جو پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے نامور دانشور تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، جلسہ تو ہونے لگا ہے شروع، مگر اس کی صورتحال، ادھر کی تیاریوں کی صورتحال ہمارے نمائندہ خصوصی علی احمد بٹ ہمارے ساتھ لائن پر موجود۔ سے پوچھتے ہیں بٹ صاحب، کیا ہے صورتحال اس کی؟ سر، گجرانوالہ میں انتظامیہ اور پولیس کا پی ایم ڈی کے لیے شیڈول فائل کر دیے گئے ہیں۔ جلسے کے سیکورٹی انچارج ایس ایس پی آپریشن ڈاکٹر رضوان ہوں گے اور جلسے میں سول انتظامیات کے انچارج اکبر علی بلڈر ہوں گے۔ الیکٹرانک میڈیا کے لیے گیٹ نمبر 2 منتخب کیا گیا ہے۔ پی اے ڈی کو جناح اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کی اجازت کے بعد تیاریاں عروج پر کر دی گئی ہیں۔ قائدین کے لیے اسٹیج سجایا جا رہا ہے۔ کیونکہ کارکنوں کو جوش و خروش دینے کے لیے ڈی جے بٹ اپنا ساؤنڈ سسٹم لگائیں گے۔ رات کے ضلعی انتظامیات اور پی ایچ ڈی کے رہنماؤں کے درمیان 88 نکاتی معاہدہ طے پایا گیا تھا، جس کے مطابق جلسے کا وقت دوپہر 3 بجے سے رات بڑے بجے مقرر کیا گیا تھا اور جلسے کو دوران کورونا ایس او پیز کو مد نظر رکھنا لازم قرار دیا تھا۔ بغیر ماسک اور سینیٹائزر کوئی بھی کارکن جلسے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور پی ڈی ایم کا کوئی بھی رہنما اسٹیڈیم کے علاوہ کسی جگہ تقریر نہیں کرے گا اور نہ ہی پی ڈی ایم جی ٹی روڈ بند کرے گی۔ جلسے میں پی ڈی ایم کے قائدین ملک کی سلامتی کے اداروں اور کے خلاف آئینی کوئی تقریر نہیں کریں گے اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو اس جلسہ انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ دوسری طرف سٹی ٹریفک پولیس آفیسر نے اپنا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ٹریفک رواں کے لیے پلان جاری کر دیا، بتایا گیا ہے کہ لاہور اور دیگر شہروں سے آنے والے کارکن کہاں اپنی گاڑیاں پارک کریں گے اور پھر پیدل جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ ٹھیک، بہت اچھی بات آپ نے بتائی، پورا شیڈول بتا دیا انہوں نے کہ کیا ہوگا۔ اس میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی طے کی ہیں جو کبھی طے نہیں کی جاتی۔ اچھا، کیا یہ معاہدے پر پھر عمل درآمد بھی ہوگا کہ عمل درآمد کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ تقریر میں یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے آج تک ہوا سب کانٹیننٹ میں کسی نے یہ طے کیا ہو؟ پھر کہتے ہیں ہم نہیں ڈرتے جلسے سے، ہم نہیں ڈرتے کنٹینر سے، ہم نہیں ڈرتے اس سے۔ یہ ڈرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو مرنا بھی ہے ساتھ ڈرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ خامخواہ کا فالتو وہاں کی مقامی انتظامیہ نے کیا، بہت دیر کی ہے اور کل ہی انہوں نے اپنے ایس ایچ او 4 بدل دیے، کچھ ایس ایس پی بدل دی۔ اب آخری لمحوں پہ کیا آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے نئے لوگ آئے ہوئے اور ٹھیک ہے، جب لوگوں کا ہجوم آتا ہے تو کوئی چیز نہیں گنتی، آپ لوگوں کے چہروں پہ ماسک گنتے رہیں گے، وہ بہا کے لے جائیں گے آپ کو جب سیلاب ایسا آتا ہے تو یہ تو بچوں والی باتیں ہیں کہ ایسی شرائط رکھنا جس کا آپ کو بعد میں مذاق اڑایا جائے اور اس کے کوئی معنی نہ لیے جائیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ان کا ایک تو پہلا جلسہ ہے اور پہلا جلسہ بھی ایسا ہے کہ جو ہونا تھا جب 12 کو کراچی میں ہونا تھا تو 12 کے جلسے کے بعد یہ مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں اپنا جلسہ کر رہے ہیں، یہ میں تقریر کروں گی۔ گویا وہ اپنی مہم کو لانچ کرنا چاہتی تھی گجرانوالہ سے، اس لیے ان کے لیے گجرانوالہ کا جلسہ بہت اہم ہے۔ وہ مریم نواز کو لانچ کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک طاقت ہے پنجاب کی، خاص طور پر سینٹرل پنجاب کی، لوگ کیسے آتے ہیں۔ پھر یہ جی ٹی روڈ ہے، یہیں آ کے سیالکوٹ کی سڑکیں ملتی ہیں، جرابالہ کی ملتی ہیں، یہیں سے جی ٹی روڈ گزرتی ہے، لالا موسیٰ سے بھی آتی ہے، پنڈی سے بھی آتی ہے، لاہور شاہدرہ سے بھی جاتے ہیں۔ سارا جب یہاں ایک طرح کا جنکچر بنے گا، ایک ملنے کی جگہ بنے گی تو اس پہ کتنے لوگ کیسے مزاج کے، کس طرح کے، کس انداز کے ہوں گے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جلسے کی اجازت آج دی گئی ہے تو اتنی دیر سے رانا ثناء اللہ صاحب پاگل ہیں، دیکھیں نا، اگر وہ نہیں دیتے وہ جی ٹی روڈ پہ جلسہ کر لیتے، پورے 24 گھنٹے کے لیے پورے ملک جو ہے 2 حصوں میں بڑھ جاتا۔ بالکل، دیکھیں نا، یہ بچوں والی بات ہے جب اتنا بڑا جلسہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ ایک تو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہے، گورنمنٹ آغاز ہو رہی ہے، دوسرا مریم نواز کا یہ پہلا جلسہ ایک لحاظ سے ہے کہ بڑا جلسہ جس میں اوپنلی جلسہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جب وہ جیل بھیج دی گئی تھیں
انہوں نے ابھی 2-3 ہی جلسے کیے تھے جب ان پر پابندیاں لگ گئی تھی. منڈی بہاؤدین یا کس طرح کہاں پہنچی تھی تو اتنا ہجوم تھا کہ صبح ہو گئی اور ہجوم کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا اور اس کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ ٹی وی پہ نہیں دکھایا جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ جب موومنٹ چلتی ہیں تو پھر وہ ٹی وی کی مرہون منت نہیں ہوا کرتی. اور اب تو بے شمار چیزیں، کسی نے کہا خمینی کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا خمینی کا زمانہ تو کیسٹ کا زمانہ تھا. خمینی نے سوشل میڈیا سے اپنی مقبولیت حاصل نہیں تھی، کیسٹ سے کی تھی، جو جگہ جگہ ایران میں گھروں گھروں میں پہنچتے تھے اور لوگ سنتے تھے. اب کیسٹ کے بھی آگے بہت مرحلے چلے گئے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے، سوشل میڈیا بھی ہے، پرائیویٹ چینلز بھی ہیں اور بہت کچھ ہے. اس بات کو روکا نہیں جا سکتا. تو میرے خیال میں یہ ایک لحاظ سے امتحان بھی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی موقع ہے کہ پہلی بار ان کو اتنا بڑے آڈینس کا جلسہ مل رہا ہے جس میں بلاول بھٹو تقریر کریں گے. مولانا فضل الرحمان کو بھی پنجاب میں، یہ صرف ادھر تک نہیں ہے، اگر کراچی جائیں گے تب بھی یہ اکٹھے ہیں، پی ڈی ایم کرنے جا رہے ہیں نا. نہیں جی، کراچی میں یہی کریں گے کہ کراچی میں تو مرکز نگاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگا بالکل، اور یہاں جو ہے وہ مسلم لیگ ہوگا. اور یہ لوگ ایک دوسرے کی کانسٹیٹوئنسی کا یعنی احترام کر رہے ہیں بالکل، اور ایک دوسرے کو جگہ بھی دے رہے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو موقع بھی دے رہے ہیں کچھ تقریریں کریں، کچھ بات کو آگے بڑھائیں. اب دیکھیں کہ سیکورٹی کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. کیا اسٹیٹ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اسٹیٹ کی ذمہ داری آپ کی اگر بات کرنے کی آزادی ہے تو اس میں بات کرنے کی آزادی کے ساتھ اگر آپ کی زندگیوں کو خطرہ ہے تو آپ نے نبھانا ہے. یہ ایک روٹین بن گئی ہے، یہ نہیں کہتا غلط ہوگی، ایک روٹین بن گئی ہے کہ جب کوئی ایسا اجتماع یا جلسے کا اعلان ہوتا ہے تو اناؤنس ہو جاتا ہے جی ریڈ الرٹ ہے، دہشت گرد آ گئے ہیں. دہشت گرد کہاں نہیں ہے، کب نہیں ہے؟ وہ تو ہمارے جالے سپاہیوں کو وزیرستان میں آج بھی ان پر امبوش لگا کر، گھات لگا کر حملے کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں انہیں. بالکل. تو اس لیے یہ تو سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن خدا کرے کہ یہ جلسہ پرسکون گزر جائے اور خدا کرے حکومت نے شو کر دیا ہے کہ وہ پینک کی ہے. ایک تو ان کے جو وہ جو اقدام کر رہی ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے، اقدام سے کر رہا ہے، پھر اس سے 2-3 ترجمان ایسے ہیں جن کی شکل دیکھ کے غصہ آتا ہے. ہمارے ٹیکسوں سے ان لوگوں کو کیا اسی کام کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف فکرے بازی کرے؟ اور بھائی نہیں، ان کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی یا پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. آج سارا دن چلتا رہا، ایک طرف تو یہ ہوتا رہا کہ کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ایک طرف یہ ہوتا رہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پشاور بورڈ پہ گئے ہیں، وہاں پناہ گاہ قائم کی گئی ہے، اس کا ایک پورا دکھایا گیا. کس طرح دکھایا گیا کہ فوج کی لڑ رہی ہے وہاں ترانہ بھی. خدا کے لیے فوج کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں ملائیں. فوج سب کی سانجھی ہے، بے شک فوج ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. اور فوج کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ ہے یا فوج اور ہم ایک پیج کا پر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ فوج ہماری پشت پناہ ہے. جب اگر ان کے کمانڈر ان چیف یہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی طور پر ان کے ساتھ ہیں جو قانونی طور پر الیکٹڈ حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکومت جو ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. وہ ماضی میں بھی یہ بات کہتے رہے ہیں، کب انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مطلب ایسا بھی کہا ہے. آج ہی وہ کیا نام ہے اس صاحب کا، ظہور الاسلام نے کہا میں نے یہ نواز شریف کو نہیں کہا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آئینی طور پر آپ معاملات کو طے کریں. بالکل بھائی، کبھی آپ کہتے ہیں آئینی طور پر طے کریں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے الیکٹڈ حکومت کے ساتھ ہے. اس چیزوں کے ایک خاص موقع پر حکومت کے اسرار پر ایک میسج ہوتا ہے جو قانونی طور پر ٹھیک ہوتا ہے. ہونا کیا ہوتا ہے، یہ بحث ہمیں کرنی نہیں چاہیے. فوج کو ان چیزوں پہ ہمیں. اچھا میر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں، اپوزیشن جلسہ کرنے تو جا رہی ہے، اہداف حاصل کر پائے گی جو اہداف لے کے نکلیں گے؟ وہ اہداف تو ان کے یہی ہے کہ اس کی عمران خان کی حکومت کو. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی، سینئر صحافی فاروق شہباز وڑائی صاحب. فاروق شہباز وڑائی موجود ہیں ہمارے منصف. جی فاروق، کیسے ہے؟ کیا گجرانوالہ میں ہیں آپ، جلسہ گاہ میں ہیں یا کہاں ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ جہاں؟ جی بالکل، میں اس وقت جناب اسٹیڈیم میں موجود ہوں. یہاں پر کل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو ساری باتیں جو چل رہی تھی، گرفتاریاں، کریک ڈاؤن اور راستے بند، وہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں، لیکن یہاں پر
जब आप जलसा गाह में आते हैं तो यहाँ की तैयारियां देख के, लोगों का जोशो खरोश देख के, यहाँ पर इस वक्त भी अभी जलसा ये कल जुम्मे के बाद शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर एक भारी तादाद लोगों की नजर आती है। अच्छा। तो फैमिलीज के साथ इवन यहाँ पर आके विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर ढोल धमका हो रहा है, यहाँ पर रौनक लगी हुई है। गुजरांवाला के लोगों के लिए जहाँ पर ये फेस्टिविटी का भी मुझे लग रहा है कि मंजर है। दूसरी तरफ खाने बाजार में पीने भी के हम- स्टार भी लग गए होंगे। जी, वो खाने पीने का तो यहाँ पर सुबह का जो सिस्टम मौजूद था, यहाँ पर तो कुछ लोगों ने हमारे साथ जब हम लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, तो लोग ये भी साथ फरमाइश करते थे कि सुबह नाश्ता चंगा होना चाहिए। सही। तो यहाँ पर चिड़ों की शामत आ गई फिर तो। एक माहौल ये भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो इनकी तैयारियां देखकर लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड जमा होने जा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, उनके लिए अलहदा यहाँ पर बॉक्सेस बनाए गए हैं। तकरीबन 6 कंटेनर जोड़कर यहाँ पर मरकजी जो स्टेज है वो बनाया गया है, और जिसपे यहाँ पर बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है कि कल मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर है वो यहाँ पर एक तो जलसा गाह में, दूसरा उसी को लाइव अपने जो इनके फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर इनके जो फोरम्स है कि अगर किसी सूरत में मीडिया पर नहीं वो नशर होती तो इनके जो अपने प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर वो बराह रास्त नशर हो मियां नवाज शरीफ की तकरीर। कल यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान सुबह लाहौर से जामिया अशरफिया से रवाना होंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब लाला मूसा पहुंच चुके हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की रहायशगाह पे, और मरियम नवाज साहबा जातिमरा से आएंगी। यहाँ पर जो आज अभी 1 बजे तकरीबन कुछ घंटों बाद यहाँ पर राना सनाउल्लाह और जितने भी कायदीन हैं जो मुस्लिम लीग नून की आप कह रहे हैं सेकंड लीडरशिप है, वो सारी यहाँ पर 1 बजे यहाँ पर आखिरी आप हतमी जो दौरा करेगी, सारे इंतजाम फाइनल करेगी, और यहाँ पर तकरीबन 3 या 4 दिन हो चुके हैं कि मरकजी जो क़यादत है वो यहाँ पर हमें गाहे बगाहे नजर आती है, खुद एक एक चीज का यहाँ पर वो जायजा ले रही है। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन से ज्यादा मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा इम्तिहान है। गुजरांवाला चूंकि उनका गढ़ आता है, और यहाँ के जब लोगों से हम बात कर रहे हैं ना मीर साहब, तो एक अजीब बात ये भी देखने में आई है कि कुछ लोग जो नून लीग के वोटर्स नहीं भी हैं, उनका ये कहना है कि महंगाई बहुत हो गई है तो इसीलिए जलसे में तो जाना चाहिए। ठीक ये बात। एक बात मुनफरिद इसलिए है कि जो वोटर नहीं भी था नून लीग का या ओपोजिशन का, वो भी ये बात कहने पे इसलिए मजबूर हो गया कि ये कल का जलसा इसलिए कामयाब नजर आता है कि हुकूमत चूंकि कुछ करने में कामयाब नहीं हुई, खुद जो गुजरांवाला के जो शहरी हैं उनके जज्बात ये हैं, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ बाजारों में भी जाने का मौका मिला, अच्छा। लोगों से बात भी की, और यहाँ पर मैं अभी स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। थोड़ा सा मैं एक साइड पे हट के आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चूंकि ढोल और रक्स और बाकी चीजें यहाँ पर पूरा एक माहौल बना हुआ है, तो उस जोशो खरोश में शायद वो बात ना कर पाते, लेकिन ये एक लम्हा फिक्र हुकूमत के लिए भी है कि जहां पर नून लीग का वोटर यहाँ पर तो मौजूद है, सारी सीटें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की सीटें नून लीग ने यहाँ से विन की हैं, लेकिन वो वोटर जो इनका वोटर नहीं था नून का, वो भी महंगाई की वजह से परेशान दिखाई देता है और इस जलसे में शिरकत करने के लिए ख्वाहिशमंद नजर आता है। वो उनका क्या हाल है? वो अंसारी क्या थे वो लोग जो रैली निकाल रहे थे और पीटीआई वाले कहते थे हमारी मुकाबले की रैली होगी, क्या कहाँ वो हैं कहीं ना? यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं चौधरी अशरफ अंसारी, और उनके भाई हैं जो जिन्होंने आजाद इलेक्शन जीता था। आजाद इलेक्शन उन्होंने जीता था, जो हारा था बल्कि, और आप कहते हैं ना, हम कहते हैं बारीक सीरियत से उन्होंने हारा था, कुछ हजार वोट उन्हें मिले थे। अच्छा अच्छा। अभी उनके जो दूसरे भाई हैं वो मुस्लिम लीग नून की टिकट से मुंतखब हुए थे, और अब सूरत-ए-हाल ये है कि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि रिक्वेस्ट की गई है कि यहीं पे सेम जो वेन्यू है, हम यहाँ पर जलसा करने के पहले से ख्वाहिशमंद थे, हमने दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस बात को बिल आखिर कल जब ये कल रात गए इनको यहाँ पर इजाजत मिली, इससे पहले यहाँ पर बाकायदा इजाजत नहीं मिली थी इन्हें। यहाँ पर जो डीसी साहब उनकी तरफ से इजाजत फिर दी गई है, कोरोना एसओपीज का भी साथ कहा गया है, लेकिन वो यहाँ पर मुमकिन नजर नहीं आता। जो क्राउड है वो यहाँ पर एसओपीज का ख्याल रखना, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर मुमकिन नजर आएगा। अभी भी हम जब यहाँ पर गए हैं तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका फारूक शहबाज, आपने बहुत तफसील के साथ हमें वहाँ नक्शा खींच दिया। पूरा सीधी बात हम यही चाहते थे कि क्या होगा फिर? तो ये मुआहिदे की
وائلیشن ہو جائے گی معاہدے کی وائلیشن کچھ نہیں ہوتی. جب جلسہ گاہ کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ چشائش جو لگائی جاتی ہیں یہ لگانے والوں کی بیوقوفی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی. یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جلسہ جب شروع ہوگا تو کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی, بالکل نہ وہ وہاں آ کے کچھ کر سکتے ہیں. اگر کچھ کرنا چاہیں کہ تو اس کے نتائج پھر انتظامیہ کو بھگتنا پڑتے ہیں. بہرحال یہ ایک وہاں اس وقت کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ زیادہ زور و شور کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, لیڈرشپ موجود ہے اور 3 prong اٹیک ہوگا. بلاول ادھر سے آئیں گے, فضل الرحمان ادھر سے آئیں گے, مریم ادھر سے جائے گی اور اندر خود گجرانوالہ کا جوش نکلے گا اور چڑوں کی شامت آ جائے گی. صحیح ہے, ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید گجرانوالہ پر بھی بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ, اس تحریک کا پہلا جلسہ جو ہونے جا رہا ہے یہ کیا سمت اختیار کرے گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے, حکومت میں آنے سے قبل وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, وعدے کرتے تھے, جہاں پر انہوں نے بل بھی چلائے باقاعدہ طور پر کنٹینر میں کیمروں کے سامنے آ کر. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے دعوے کیے, عوام کے ریلیف کے لیے انہوں نے وعدے دعوے کیے, وہ تو اب بھی کرتے نظر آتے ہیں, مگر ریلیف نظر آتا ہے کہاں کہاں نظر آتا ہے یہ تو ایک الگ پوری ایک ڈبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے. تبدیلی نظر آتی ہے, وہ بھی کہاں کہاں نظر آتی ہے, قیمتوں کی بڑھوتری میں نظر آتی ہے, گورننس میں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے گورننس پیچھے چلے گی. انتظامیہ کی صورتحال پر دیکھیں تب بھی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے. مگر خان صاحب نے کچھ کہا تھا کہ میرے خلاف اگر گو نیازی گو یا گو عمران گو کا نعرہ لگے تو میں کیا کروں گا. سب سے پہلے وہ شاٹ سناتے ہیں. جی فرحان صاحب پلے کیجیے گا. اگر اتنی سی پبلک اس جذبے سے اور جنون سے اگر وہ کہہ دیتی گو عمران گو, تمہارے کہنے سے پہلے میں چھوڑ کے چلا جاتا. میرے میں غیرت ہوتی اور ہے, میں کہتا اچھا اگر عوام کہہ رہی ہے گو عمران گو, الیکشن کرواؤ, الیکشن کرواؤ پھر سے. اگر آج پختونخوا کی عوام کو چھوڑو, ساری اسمبلی کی اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, گو تحریک انصاف گو. یہ میرے ساتھ پرویز کھٹک کھڑے ہیں, میں ان کو کہوں پرویز کل الیکشن کرواؤ. سجاد میر صاحب اس پہ کیا الیکشن کروا دے. ویسے تو ہمارے عمران خان صاحب نے کیا کیا بات نہیں کہی ہے اور کیا کیا کلا بازی نہیں کھائی اپوزیشن کی ضرورت اور ہے, کیا کیا یو ٹرن نہیں لیا. اب اگر کہہ دے لوگ کہ گو عمران گو تو میں ایک دم چلا جاؤں, اور اگر اسمبلی کی ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور وہ کہے تو میں پرویز کھٹک سے کہوں اب آپ کیا کمی رہ گئی ہے جی. کوئی اپوزیشن کی جماعت ایسی ہے جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے, ساری اپوزیشن ایک طرف ہو گئی ہے. اچھا جو ان کے اتحادی تھے وہ بھی اپنے آپ کو الگ شو کر رہے ہیں, نہ کاف لیگ ویسے ساتھ ہے, نہ مینگل ویسے ساتھ ہے, نہ یعنی کہ کیا نام ہے اس کا ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے. ایسی صورت میں آپ کی پوزیشن رہتی کیا ہے؟ دعوے آپ نے سارے ایسے کیے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ان دعووں کا جہاں تو جواب دیں جہاں پھر اس کا ایم ایل این کے ممبر صوبائی اسمبلی نواز چوہان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں. جی جی السلام علیکم چوہان صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا نقشہ ہے جی گجرانوالہ کا؟ میں کیا پوچھوں, آپ گجرانوالہ میں ہیں, آپ بتائیے کیا نقشہ ہے. آپ گجرانوالہ کو جانتے ہیں کہ گجرانوالہ ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی ایونٹ اس طرح کا آیا تو اس نے اپنا آپ دکھایا ہے, لاہور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا ہے. تو آج اگر آپ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو نا تو وہاں پر سما ایک اس طرح کا ہے کہ جیسے لوگوں کی آپ چاند رہا ہوتا ہے وہاں پہ جیسے بڑی جگہ پہ کتنے لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں کہ اب چند لوگوں کی باقی ضرورت رہ گئی ہے. جلسہ کا تو ویسے بڑھ جائے گی. اچھا ابھی جلسہ تو کل ہونے کو جا رہا ہے تو پھر کیا کرے کا منظر. ہاں جی شبلی فراز کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ یہی کہے گا کہ یہ کرسیاں نہیں ان کو بڑی جائیں گی, کرسیاں وہ دے نہیں دے رہا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کرسیوں کی, ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. ہم جہاں کے لوگ ہیں گجرانوالہ کے لوگ رہنے والے, میاں محمد نواز سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یہ تمام لوگ کمیٹڈ ہیں. یہ لوگ تو بڑی عرصہ دراز سے میاں نواز شریف کو ترس رہے ہیں اور میاں نواز شریف کل انشاءاللہ تعالی بذریعہ وہ سفینوں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اپنی عوام سے خطاب بھی کریں گے اور لوگ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے اور ان کا خطاب ہم سنیں, ان کی آواز سنیں اور ان کو لائیو ہم دیکھیں. ابھی لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور خدا کی قسم والی بات ہے, آپ کسی سے پتہ کر کے دیکھیں
کہ وہاں پر بچے بھی آ رہے ہیں, خواتین بھی آ رہی ہیں. اتنا جوش اور جذبہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو میں آج دیکھ رہا ہوں. اصل میں ایک بات تو یہ نا کہ مریم خطاب کر رہی ہے, وہ آ رہی ہے, اس کے کراؤڈ پشر ہے, پولر ہے, لیکن دوسری بات انہوں نے کی کہ میاں صاحب خطاب کر رہے ہیں. اگر میاں صاحب کا خطاب بڑی اسکرین پہ دکھاتے ہیں, اسکرینیں تو لگی ہوں گی وہاں, تو سچ مچ لوگوں کا تو ایک ڈفرنٹ صورتحال ہوگی گوجرانوالہ کی. اچھا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بڑا جلسہ ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمندر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جلسہ گاہ جگہ کم پڑ جائے گی. لوگ گوجرانوالہ کے باہر جو 2-2 کلومیٹر پہ بائی پاس ہیں, وہاں سے لوگوں کا اندر آنا مشکل ہو جائے گا. اور گوجرانوالہ پورے کا پورا جو شہر ہے نا بائی پاس سے لے کر تو شہر کی چاروں راؤنڈ اباؤٹ پہ, یہ آپ کو تمام کا تمام, آپ کبھی ڈرون یہ جو آپ کا کیمرہ نا اس سے چکر لگائیں, اور جہاز, اور میں کہتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہ اس کو چیک کیا جائے. پورے کا پورا گوجرانوالہ آپ کو جلسہ گاہ انشاءاللہ نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا چاند صاحب, بہت آپ نے ہمیں نقشہ, لگتا یہی ہے کہ وہاں ہر آدمی موٹیویٹڈ ہے, اور ان کی بات سن کے تو میری آواز کی جذبات نہیں ہو جاتی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کوئی کارکن ہوں. اور اس میں دیکھیں اپنے بچپن کے جلسے یاد آ جاتے ہیں نا, ایوب سے لے کر کون سے جلسے ہیں جو ہم نے دیکھے, پی این اے کی تحریک سے لے کر کیا جلسے تھے وہ, کیا لوگ ہوتے تھے, اور الیکشن ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ 77 کی موومنٹ میں جب اسد خان کراچی آیا تو اسد خان تک پہنچنا ایئرپورٹ پہ مشکل تھا. آپ نے بتایا. آخر یہ ہوا کہ میں آگے میں پیچھے سارے صحافی, کیونکہ مجھے وہ پی این اے والے پہچانتے تھے, کچھ تھوڑا سا احترام بھی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جس دن کو یہ کہے گا وہ ہم, تو ٹرک بھر گیا پورا. اب میں کس کو روکوں بھائی, کس کو روکوں, بالکل اتنا جلوس تھا, اتنی موٹیویشن تھی. جلسے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اس سے ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. تحریک کا نتائج کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اثرات اور مرتب ہو نہ ہو, لیکن یہ جو ترانہ ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اور ڈرنا نہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, اور وغیرہ وغیرہ, یہ جو کہا جاتا ہے, وہ ذرا زبانیں رک جائیں گی. این آر او نہیں دوں گا, وہ کہیں گے این آر او تو اب آپ دیکھیں نا, 77 کی موومنٹ میں یہ تھا کہ اسد خان نے شاید گوجرانوالہ میں آ کے کہا تھا کہ میں یہاں شاید کوہوٹا پہ, میں اسے کوہوٹا کے پل پہ پھانسی دوں گا. یعنی اس وقت اتنی گرمی تھی کہ بھٹو کے بارے میں یہ تک کہہ دیا تھا اس نے, اسد خان نے. اور کراچی میں آ کے برنس روڈ پہ کہا تھا, کراچی والوں اتنا جوش ہے تم میں, برنس روڈ پہ آتے آتے مجھے معلوم ہوا کہ میں یہی کہتا کہ میں یہاں دوں گا, لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں. اس قسم کی فضا پیدا ہو جاتی تھی جلسوں میں, جلوسوں میں. اور بھٹو جیسا سخت گیر شخص جو تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا تھا. تو یہ اگر فضا پیدا ہو گئی تو کم از کم اگر حکومت میں کچھ ڈیموکریسی ہوگی اور سیم پیج والا معاملہ اگر پھر سلیقے سے آگے بڑھے گا, تو پھر سیم پیج پہ یہی بتایا جائے گا کہ بیٹا اتنا آگے نہیں بڑھو. آپ نے جوش کی بات کی ہے کہ وہ اندر سے ایک, وہ جب ہم جوانی میں تھے, وہ بچپن میں تھے, وہ جو تحریکیں, وہ جوش جذبے, تو اسی جوش جذبے کو, اسی وہ جو بھرنے والی چیز کو, یعنی کہ وہ جو جناح اسٹیڈیم ہے اس کو بھرنے کے لیے شبلی فراز صاحب نے چیلنج کیا ہے. وہ پہلے چیلنج آپ کو سنواتا ہوں, پھر اگلی آپ سے پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. جی پلے کیجیے گا. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس جناح اسٹیڈیم کو بھریں, اور اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. ہم نے خود جلسے کیے ہیں اسٹیڈیمز میں, ہم نے کبھی عوام کو تنگ کرنے کی سیاست نہیں کی ہے. تو ہم جی اس نے کب جلسے کیے ہوں گے؟ اس کے باپ کے نہیں کیا ہوگے, ہمارے دوست تھے احمد فراز ویسے تو, لیکن یہ ہے کہ یہ ساری کہانی جو کہنا, اس کا مطلب بے خبر آدمی ہے. کبھی جلسے کیے ہوگے اس نے کبھی؟ حد ہو گئی یار. تم وہ بات کرو جو تم کر سکتے ہو, جو تمہاری کیپیسٹی ہے. یہ تو کوئی شہباز گل قسم کے لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ جو اس طرح کی بات. مگر یہیں تک بات نہیں رکی, پرویز رشید صاحب نے اس کا بیان بھی, اس کے وہ جواب دیا, وہ جواب سنائیے جی. پرویز رشید صاحب نے کیا کہا؟ شبلی فراز صاحب کو بھرا ہوا اسٹیڈیم جب نظر آئے گا تو شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ وہ استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے؟ جی میر صاحب, وہ تو ان کو نظر نہیں آئے گا نا جی. وہ ہم دیکھیں گے تو نظر آئے گا, جب ہم دیکھیں گے تو نظر کیا آئے گا ہمیں. اور ان کو چھوڑیں, لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی چیلنجنگ ٹون جو ہوتی ہے,
ये जलसों से पहले, ऐसी सूरत से पहले नुकसानदेह हुआ करती है। अब इस वक्त बड़े बड़े जो बोलने वाले थे वो चुप कर गए थे, ये भी चुप रहते तो बेहतर था, कुछ और बात कर लेते। ये कहना कि स्टेडियम भर दिया, तो उनके लिए तो जो ख्वाबो ख्याल है कितना बड़ा स्टेडियम भर जाता है लोगों के जम गफीर से, लोगों के हजूम से, वो तो आराम से आ गए ऊपर से और सेनेटर बना दिए गए और अब वो वजीर भी हैं। तो इस तरह तो नहीं चलती सियासी तहरीकें। सियासी तहरीकें अच्छा, एक तरफ तहरीक आ रही है, हाँ। एक तरफ इतना टेंशन वाला माहौल बना है, तमाम अपोजिशन मुत्तहिद होकर निकल रही है बाहर, तो दूसरी जानिब उसी रोज कौमी असम्बली का इजलास रख लिया जाता है, 20 निकाती जो एजेंडा है वो भी जारी कर दिया ये जाता देखिए है। ये बड़ी गलत बात है। कुछ अंडरस्टैंडिंग इनकी जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनसे तो हो रही थी कि वो तकरीबन नॉर्मल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असद कैसर थे इनके बारे में एक पॉजिटिव राय थी अपोजिशन, इनके ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो खत्म होती जा रही है और एक रवैया ये पैदा होता जा रहा है कि इस आदमी से जान छुड़ाई जाए। जान तो नहीं छूटेगी, लेकिन इसके नतीजे के तौर पर असेंबली में एक गड़बड़ पैदा होगी और जो थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल है वो कंट्रोल। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सईद काजी साहब, सीनियर टीचर। सईद काजी साहब मौजूद हैं जनाब, माशाल्लाह जी। सईद काजी साहब क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। क्या गुजरांवाले का क्या सिचुएशन क्रिएट, बाकियों से मैं पूछता हूँ वहाँ का हाल क्या है, या ये पूछता हूँ कि क्या आप को करते हैं, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि ये जो तहरीक बनी है या चली है या आगाज कर रही है, इसका क्या ये हमारे मुल्क के मजाज को किधर लेके जाएगी? देखिए ये बेसिकली तो मतलब सारा मैनेजमेंट है और मौलाना तकरीबन पूरे पाकिस्तान से उनके लोग आ रहे हैं। फिर जो आपका जिला है ये गुजरांवाला का, ये भी मुस्लिम लीग नून का एक किस्म का गढ़ है। तो ये बुनियादी तौर पर जो जिना स्टेडियम है इसमें तो 10,000 तमाशाइयों की जगह है और ग्राउंड भी साथ डाल लें तो 20-25 हजार 30 हजार का ये कर सकते हैं। 20-25-30 बहुत होते हैं। हमारा कराची का निश्तर पार्क था, जब वो भर जाता था तो हम कहते थे 3 लाख लोग आ गए हैं, लेकिन उसको जब मेजर किया गया तो पता चला 40,000 से ज्यादा आ नहीं सकते। तो वो तो बहुत बड़ा जी हाँ बड़ा कर सकते हैं वो, बड़ा वो जोर भी लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये आपको पता है जलसों से तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो नहीं आती, वो तो चेंजेस करने वाले ही लाते हैं। तो इसलिए ये बहरहाल एक है, कल का दिन रहेगा, उसके बाद अगला कराची में होना है कारसाज का, वो जाहिर है उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो अच्छा कर लेंगे। फिर कोयटा का है, तो ये सिलसिला है और मुख्तलिफ आरा है कि इनका पर्पस क्या है। कुछ कहते हैं कि मरीम यहाँ से जाना चाहती हैं और वो उनको जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि मुबैना तौर पर खान साहब ने वायोलेट की थी जो शराइत थी यहाँ से उनको जो भेजा गया था, तो वहाँ उन्होंने जाके लॉबिंग की तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो फिलहाल तो यही सिलसिला है और फिर इसमें थोड़ी सी स्प्लिट भी नजर आ रही है हमें। मियां शहबाज शरीफ साहब का बयानिया और मोहतरमा मरीम साहिबा ने तो ओपनली कह दिया कि वो नाकाम हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो भी पस मंजर में चले गए हैं हमजा शहबाज। तो देयर इज अ फ्लक्स और एक किस्म की मुझे लगता है। और दूसरी जो अहम बात ये है कि पार्टियों का मुझे निजाम लगता है कि एक रेंट अ क्राउड की कैफियत है मौलाना से। अगर मौलाना को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो अपने बंदे बुला सकते हैं और पार्टियां खुद अपने तौर पर इम्प्रेसिव शो नहीं कर सकती, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है। मगर इसके साथ अगर आप देखें तो एक और मूवमेंट एम्प्लॉयर्स की चल रही है, वो अहम है। वो खुदराव है, स्पॉन्टेनियस है और वो रियल भी है क्योंकि लोगों के असल मसले हैं। आप मुझे अभी बताया किसी ने गुजरांवाले से, अभी बात कर रहे थे शायद फरूख शहबाज से, कि वो ये कह रहे थे कि वहाँ के बहुत से लोग जो कि नून लीग के साथ नहीं है वो इसलिए कहते हैं हम जलसे में आएंगे कि कम से कम वो महंगाई की बात तो करते हैं, बेरोजगारी की बात तो करते हैं और जो हमारे मसाइल है उसका तज़किरा तो करते हैं। तो इस तरह का भी एक क्राउड आ सकता है, आपको क्या लगता है रियल मसला जिसे आप कहते हैं? मेरी थोड़ी सी राय इसमें इस तरह से है कि जो रियली ओप्रेस्ड क्राउड है बेसिकली वो जो इन पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी वजह से इमरान खान को बड़ा एडवांटेज हो रहा है। अगर आप गौर से देखें इस वक्त नाइजीरिया में मूवमेंट है, ईरान में स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसके बाद आपने देखा थाईलैंड में बहुत बड़ी मूवमेंट बन रही है और बहुत से मुल्कों में, लबनान में प्राइम मिनिस्टर भाग गया, तो एक स्वीप कर रही है पूरी दुनिया में। कोविड ट्रिगर्ड रिसेशन के बाद एक सिचुएशन बन रही है। अगर यहाँ पर मूवमेंट, रियल मूवमेंट के रास्ते में रुकावट जो है वो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है और ये है क्योंकि they have really disappointed the people। तो और ये भी देखें कि जो इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे हुए हैं वो ट्रेड यूनियंस के थे, वो इनके साथ नहीं आए। लोग तंग हैं यकीनन,
لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے آ جانے سے یہ لوگ قیمتوں کی میں کمی کروائیں گے یا یہ سڑکوں پر اس لیے آئے ہیں کہ عوام کو دکھ ہے. ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, شریف ڈائنیسٹی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے اقتدار کی کیسز کے حوالے سے, اور اب ظاہر ہے قیمتوں کے ایشو کو وہ استعمال تو کریں گے. ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ہم 77 سے کہ منڈی ملا یا منڈی ملٹری الائنس, تو اس وقت ایک بات تو نظر آ رہی ہے کہ جو مڈل کلاس ہے, کاروباری طبقہ ہے, ان کے لیڈروں کے بیان تو آگے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے. دیکھیں جو مڈل کلاس ہے نا, یہ کوئی ایجنٹ آف چینج نہیں ہوتی. مڈل کلاس کے بارے میں کارل مارکس نے کہا تھا کہ اس کے پاؤں کیچڑ میں اور آنکھیں آسمان پہ ہوتی ہیں. تو یہ لوگ اصل ریئل جو ایجنٹ آف چینج ہوتے ہیں وہ ورکنگ کلاس ہوتی ہے. اگر آپ بڑی موومنٹس دیکھیں, آپ چائنا کی موومنٹ دیکھ لیں, آپ سوویت یونین کا انقلاب دیکھ رہے ہیں, 68-69 میں پاکستان کی آپ ریولوشنری موومنٹ دیکھ لیں. کیا پاکستان کی سوشل کنڈیشن ایسی ہے کہ یہاں رشیا کا یا چائنا کا انقلاب آ سکتا ہے؟ نائدر پیزنٹری نار پرولٹیریٹ اتنی مضبوط ہے کہ اتنا بڑا انقلاب لا سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ 5 کروڑ کے قریب پاکستان میں یہ مزدوروں کی تعداد 5 کروڑ ہے. انڈیا میں بہت زیادہ ہے. انڈیا میں تقریباً 20 کروڑ مزدور آرگنائزڈ ہے اس وقت اس میں ٹریڈ یونین میں. پاکستان میں بہت کم ہے, 1-2% بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ 68-69 کی موومنٹ دیکھیں تب ٹریڈ یونین بھی تھی, اسٹوڈنٹس پالیٹکس بھی تھی, مگر حالات وہی بنتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 60% یوتھ جو ہے وہ ان کے جو نئے پولز آئے ہیں اس میں وہ سوشلزم کو فیور کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ جو ان کی ایک تنظیم ہے اس کی ممبرشپ تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہ جو ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ نامی جو تنظیم ہے, اور پھر بہت سے انتخابات بھی جیت رہے ہیں. تو ایک الٹرنیٹو کے طور پہ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں, اور چونکہ سرمایہ داری بڑی شدت سے لوگوں کو مایوس کر رہی ہے. امریکہ میں جو موومنٹ ابھی بنی ہے کووڈ کے بعد وہ بھی آپ دے آلدو اٹ واز لیڈر لیس, لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس نظام سے بیزاری ہے اسی کا ایک عکس تھا, یا اسی کی وجہ سے یہ وہ ہو رہی تھی. سو یہ جو اگلی دہائی ہے یہ چینجز کی دہائی ہے, موومنٹس کی دہائی ہے, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ لیفٹ کی موومنٹس دوبارہ سے ایمرج کر سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب, آپ نے ایک اور اینگل کے ساتھ صورتحال کو سمجھنے میں مدد دی. اللہ کرے کہ وہی انقلاب آ جائے یا یہ انقلاب آ جائے, کوئی انقلاب تو آئے, ہماری قسمتیں بدلیں, ہمارے نصیبیں بدلیں, بہت کچھ. یہ ان کا بالکل ایک لیفٹ کا انالیسس تھا جو میں نے دیکھا ہے کہ لیفٹ کے لوگ آج کل ڈنڈی مار جاتے ہیں, قاضی صاحب بھی مارتے ہیں. صحیح, بریک پر جانا ہے, بریک سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو مزید آپ سے پوائنٹ. खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन. जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप. एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा. लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक. कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर. मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले. टीवी टुडे, खबर सबसे पहले.
वेलकम बैक नाज़रीन। सजाद मीर साहब, सबसे पहले मैं आपको ना एक शॉर्ट सुनवाना चाह रहा हूँ, एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें एक अवाम का समुंदर छोटा सा भी इकट्ठा हुआ है, यानी कि वो, और उसमें वो कुछ नारे लगा रहे हैं। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं और खान साहब की भी आपने तकरीर सुनी होगी, वो क्या कहते थे। जी प्ले कीजिए। तू बंदा नंबर 2 न्याजी, एक टके दे 2 न्याजी, वो क्या तेरा शो न्याजी, वो क्या तेरा शो न्याजी, वो क्या तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, एक टके दे 2 न्याजी। मरीम नवाज के ट्विटर पर ये लगी आज हुई ट्विटर पे है ये? जी जी। अच्छा, मैं समझा था अभी शायद कोई जलसा है, लेकिन ये तो अच्छी पब्लिसिटी का अच्छा तरीका है और मेरे ख्याल में बहुत अच्छे नारे लगा दिए इन्होंने और ये सारी फिजा पैदा कर रहे हैं। ऐसा होता है जब मूवमेंट बनती है, चलती है, अपोजिशन की तहरीक चलती है, तो इस तरह के नारे भी लगते हैं। अभी ये तैयारी है, अभी तैयारी का मरहला है। हाँ जी, तैयारी और है। खासी तेज तैयारी है ये, खासी तेज तैयारी है। देखें आइंदा 24 घंटे में क्या होता है। सही। अब कल हमारा प्रोग्राम तो नहीं करेंगे बिल्कुल, लेकिन हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ये प्रोग्राम उस वक्त कैसा होगा। अच्छा, धरने के हवाले से भी एक बड़ी एक चीज़ है, अलार्मिंग सिचुएशन, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जो पार्लियामेंट के सामने डी चौक में जाकर बैठ के लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने हकूक़ के लिए, अपने मुतालिबात के लिए, वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। आज एक और उनका क्लिप आया, वो क्लिप आप सुनिए तो फिर आपसे मैं पॉइंट ऑफ लेता हूँ। जी प्ले कीजिएगा। हमने गुनाह किया था ना इनको लाने का, हम गुनाहगार हैं, हमने पीटीआई को वोट दिया, हम भुगतेंगे, हम भुगतेंगे, हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे, हम भुगतेंगे लेकिन लॉलीपॉप नहीं लेंगे, नहीं भुगत रहे हैं और किसी और को भी इजाजत नहीं देंगे कि हमारे और उनके बीच में हम खुद ही निपटेंगे। हम आपसे लेंगे अपना हक सर। आपने सर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है सर, हमें लोग ताने देते हैं। हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी गई थी कि ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। हमें सपोर्ट करने की सजा दी है आपने सर। खान साहब को कहें कि करें कुछ, बुशरा बीबी को कहें कि कोई चिल्ला विल्ला काटे, बताएं, हम तो नहीं जाने। सजाद मीर साहब लोग दिल मिलाए हुए हैं जी, दुखे दिल के साथ बात कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को आपने इस बार आम सरकारी अफसरों की मुलाजमों की तनख्वाहें तक तो बढ़ाई नहीं है। हर साल कुछ नहीं होता था, 10% तनख्वाह बढ़ जाती थी। इस साल ये हुआ कुछ नहीं बढ़ाई, सिर्फ सूबा सिंध ने 5% बढ़ाई है। और वो जाहिर है कि जब आपके सोर्सेज इतने कम हों कि आप जो एक मजमूई 10% बढ़ाना था वो ना बढ़ा पा रहे हों, तो फिर सूबे अगर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5% बढ़ाएंगे ना, अपने हिस्से से देंगे। तो ये सारी वो सूरत हाल है। महंगाई वैसे हो रही है जी, तेजी वैसे बढ़ रही है, और जो इंटरनेशनल सर्वे भी आ रहे हैं वो कहते हैं कि महंगाई अभी रहेगी बिल्कुल, और बेरोजगारी का भी पता नहीं कब तक रहेगी। तो जाहिर है लोगों की तिलमिलाहट अपनी जगह है और गलत नहीं है, और गालिबन इमरान को भी बाखबर हलकों ने ये कहा है कि भी महंगाई पे काबू पाओ, इज टू मच नाउ। सही। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि आज का दिन, कल का दिन और चंद परसों घंटे का दिन, ये सारे का सारा गुजरांवाला के नाम है। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आज बड़ा मुख्तसर से क्लोजिंग रिमार्क्स दिए हैं और गुजरांवाला के नाम कर दिए हैं सब कुछ। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।